کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ صوبوں میں ہو، عوام کے مسائل کے حل اور امن و امان کے قیام میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم نے 2018 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا اور نتائج تسلیم نہیں کیے۔ آج 2024 کے الیکشن پر بھی ہمارا وہی موقف ہے، اور ہم ان اسمبلیوں کو عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں کہہ سکتے۔ اس بات پر زور دے رہے ہیں ہم کہ قوم کو شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی ضرورت ہے۔ ووٹ عوام کی امانت ہے۔ جب ایک دفعہ ووٹ عوام کی امانت ہے اور کوئی بھی حکومت بنتی ہے تو اس حکومت کے ہاتھ پر اگر عوام کی اکثریت بیعت کرتی ہے تو اس کے حق حکمرانی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ لیکن یہاں مسلسل عوام کی رائے کو مسترد کیا جاتا ہے، من مانی نتائج سامنے آتے ہیں اور سلیکٹڈ حکومتیں جو ہیں وہ قوم پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم اپنے ہی پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ الیکشن کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے، غزہ کے حوالے سے ہمارا جو موقف ہے، صوبوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے، اور اگر صوبوں کا حق چھینا جاتا ہے تو ہم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے اس حوالے سے میدان میں رہے گی۔ البتہ آئے روز کے معاملات میں کچھ مشترک امور سامنے آتے ہیں، اس حوالے سے مذہبی جماعتوں سے مل کر اشتراک عمل کی ضرورت ہو یا پارلیمانی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اشتراک عمل کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے حکمت عملی اسٹریٹجی وہ جمعیت علماء کی شورا اور عاملہ کرے گی، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، سب کا ہے، بہت سی چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہوتی ہیں، تو یقیناً ہمارے ہاں اور ہر جگہ اتحاد صرف حکومتی بینچوں کا ہوتا ہے۔ جو حکومت میں نہیں بیٹھتی وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اپوزیشن میں کوئی باضابطہ اتحاد کا تصور نہیں ہوتا، بس جو حکومت میں نہیں جاتی وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے اپوزیشن کا کوئی ابھی تک باضابطہ کوئی مؤثر اتحاد تو موجود نہیں ہے، لیکن ہم باہمی رابطے کو برقرار رکھیں گے تاکہ کہیں پر بھی اگر کوئی فوری طور پر کسی اشتراک عمل کی ضرورت پڑے اور کسی جوائنٹ ایکشن کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے راستے کھلے ہیں، فضا ہموار ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن باقاعدہ ایک اپوزیشن کا کوئی بڑا اتحاد قائم کرنا، اس پر ہماری جنرل کونسل نے، ہم نے ان کے سامنے ساری بات رکھی، لیکن کونسل اس پر ابھی آمادہ نہیں ہے اور اس پر کام کی ضرورت ہوگی۔
یکدم سے ایک جست میں شاید ہم یہ مقصد حاصل نہ کر سکیں۔ مائنز اینڈ منرلز بل جو صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی پیش کیا جا رہا ہے، ابھی تک پیش نہیں ہوا، یا بلوچستان میں پیش کر بھی دیا گیا ہے اور شاید پاس بھی ہو چکا ہے، جمعیت علماء اسلام کی جنرل کونسل نے اس کو مسترد کر دیا۔ میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ہمارے بلوچستان اسمبلی میں ہمارے کچھ پارلیمانی ممبران نے اس کو ووٹ دیا ہے، تو ان سے باضابطہ طور پر وضاحت طلب کر لی گئی اور ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ اگر جماعت ان کے جواب سے مطمئن ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ اس عذر کو، اگر کوئی واقعی جائز عذر ہے تو قبول کیا جا سکتا ہے، اگر جماعت مطمئن نہ ہوئی تو پھر ان کی رکنیت ختم کر دی جائے گی۔ تو ابھی بھی سندھ میں جو کینالز کا مسئلہ اٹھا ہے تو پارٹی کے خلاف، ان کی پالیسی کے خلاف ہے نا۔ اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، لیکن وہ عوامی دباؤ کے تحت کہہ رہے ہیں۔ پاکستان نے آپ سے باضابطہ درخواست کی تھی، آپ نے ٹائم مانگا، کیا جو فیصلہ ہوا ہے اتحاد میں شمولیت کے حوالے سے جانا یا نہ جانا وہ ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے؟ اور دوسری بات ہے، پی ٹی کہتی ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کے جتنے تحفظات تھے ان کو دور کرا دیا ہے، تو اب کیا ریزن ہے کہ جے یو آئی جو ہے وہ اتحاد میں نہیں جا رہا؟ مجھے تو یہ سوال صحیح نہیں لگتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے سارے تحفظات دور کر دیا، ایسا کوئی بیان ان کا نہ آیا ہے، نہ کسی سے وہ بات کر سکتے ہیں جی۔ تو جب دور ہو جائیں گے پھر خیر ہو جائے گی۔